شامی صاحب، اس گفتگو کے دوران آپ ذکر کر رہے تھے کہ ان کی ایک پراسرار شخصیت تھی، وہ پراسرار شخصیت سے عوامی شناخت تک کا جو سفر ہے اس کا آپ احاطہ فرما رہے تھے اپنی یادداشتوں کے مطابق۔ اس بیچ آپ نے ایک بین الاقوامی جریدے میں چھپنے والے مضمون کا حوالہ دیا اور پھر ایک خط کا حوالہ دیا جو آپ کے ساتھ ان کا ایکسچینج ہوا، اور وہ خط کیا تھا، کب لکھا گیا، کس دور میں لکھا گیا، اور اس کے بعد کیا آپ کو پھر سمجھ آئی؟ دیکھیں، پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ ایک انتہائی حساس نوعیت کا پروگرام تھا اور خفیہ پروگرام تھا۔ ہونا بھی یہی ہم چاہیے، جو کچھ کر رہے ہیں کسی کو اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اور ڈاکٹر عبدالقدیر یہاں تشریف لائے اور کھوٹا میں جو لیبارٹری قائم ہوئی، انہوں نے کام شروع کیا، یہ سب لوگوں کی نگاہ سے اوجھل تھا۔ بالکل ٹھیک۔ اور بین الاقوامی جو رسالے ہیں یا اخبارات ہیں ان میں کچھ کہانیاں چھپتی رہتی تھیں، کوئی الزامات لگتے رہتے تھے، قیاسرائی کہہ لیں، قیاسرائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ اب یہ ایٹمی پروگرام جو تھا پاکستان کا، یہ اتنی حساس نوعیت کا تھا کہ بھٹو صاحب کے خلاف جب تحریک چلی تو انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ کیونکہ میں نے جو ایٹمی پروگرام شروع کیا ہے مجھے اس کی سزا دی جا رہی۔ سپریم کورٹ میں جو ان کا بیان ہے اس میں بھی انہوں نے یہ بات کہی، حوالہ دیا اس بات کا، حوالہ دی۔ اور ان کا تختہ الٹنے سے پہلے انہوں نے اوپنلی بھی یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ان کو پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع کرنے کی سزا دی جا رہی۔ یہ بات ان کے کریڈٹ پہ ہے کہ سقوط ڈھاکہ کے بعد انہوں نے یہ پروگرام شروع کیا، بالکل بالکل، اور کہا کہ پاکستان کو ناقابل تسخیر دفاع بنانا ہونا اس کا، چاہیے۔ ہاں بالکل۔ اب ڈاکٹر عبدالقدیر جو ہیں، جو ایک نوجوان انجینئر تھے جو ہجرت کر کے پاکستان آئے بھوپال سے، پھر نیدرلینڈ اور گئے، یہاں سے پھر انہوں نے پاکستان کے جو تعلیمی ادارے کراچی کے NED سے انہوں نے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی، پھر اس کے بعد بیرون ملک چلے گئے اور زیادہ تر میں خیال ہالینڈ میں رہے، بالکل، اور انہوں نے وہاں کے جو ادارے تھے ان میں کسی نہ کسی طریقے سے ان کی دسترس ہو گئی، وہاں وہ کام کرنے لگ پڑے، اور ان نے PhD کی، پھر اس کے بعد صحیح، وہ ڈیٹیل جو ان کی ڈیٹیلز ہیں، صحیح ہے، کمال حاصل کیا، ان کی رسائی ہو گئی، صحیح، وہ سینٹریفیوجز جو ہے، یورینیم کی انریچمنٹ۔ تو سقوط ڈھاکہ کے بعد ان کے دل پر بھی ایک زخم ہوا، چرکا لگا، ان کے اندر کا پاکستانی جو ہے جاگ اٹھا، شدت سے بیدار ہوا، اور اس نے کہا کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانا چاہیے۔ صحیح ہو گیا۔ سو بھٹو سے رابطہ ہوا، 2 خط لکھے، وہ یہاں آئے، یہاں انہوں نے اپنا کام شروع کیا، ٹھیک ہے۔ بھٹو صاحب رخصت ہو گئے، ضیاء صاحب آ گئے، جنرل ضیاء الحق آ گئے۔ اب عام توقع یہ کی جا رہی تھی جو امریکی حلقے تھے کہ اب یہ پروگرام جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے گا، ہاں، لیکن ایسا نہ ہوا، وہ جاری رہا، جاری رہا۔ اور پھر جہاد افغانستان شروع ہو گیا۔ افغانستان میں پاکستان جو ہے اور امریکہ نے مل کر ایک ریزسٹ کرنا شروع کیا۔ سوویت یونین کی جو فوجیں وہاں داخل ہوئی، پسپا ہوئیں، پاکستان کا جو یہ ایک پروگرام تھا یہ ساتھ جاری رہا، یہ جاری رہا۔ خاموشی، اس کی جو نگرانی تھی اس میں وہ سختی نہ آ سکی جو آ جانی چاہیے تھی۔ اچھا، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ اور امریکہ جو ہے، امریکہ کی نظر جو تھی وہ سوویت فوجوں کو واپس دھکیلنے پہ تھی، اور پاکستان اس دوران میں اپنا کام کرتا رہا، یہاں تک کہ 83 میں اور 84 میں پاکستان نے ایٹمی اپنی صلاحیت حاصل کر لی، مکمل ہو گیا تھا کام، کولڈ ٹیسٹ کر لی۔ پاکستان نے، جنرل ضیاء الحق نے
چاغی کا انتخاب بھی کر جی بالکل، آپ کل ڈیٹیل بتا چکے. اب اور مناسب وقت کا انتظار کرنے لگے جب دھماکہ ہو جائے. اب اس دوران میں ایک غیر ملکی جریدے میں ایک رپورٹ چھپی ڈاکٹر عبدالقادر کے نام سے کہ ڈاکٹر عبد القادر اور عبد القدیر تو اردو میں معاملہ ہے نا، انگریزی میں تو ویسے لکھا جائے گا QADIR، اب اسے قادر پڑھ لے یا قدیر پڑھ لے. تو اس زمانے میں ڈاکٹر عبد القادر لکھا جاتا تھا عام طور پر. تو وہ چھپی کہ انہوں نے ہالینڈ سے جو ایٹمی سیکرٹس تھے وہ چوری کیے اور پاکستان پہنچ گئے. میں نے میرا رسالہ تک قومی ڈائجسٹ، میں نے اس کی ٹائٹل سٹوری جو ہے چھاپی، وہ اس کی چھاپی، ٹھیک، کہ ڈاکٹر عبد القادر خان نے ایٹمی راز کیسے چرائے. یہ دسمبر 1983 کا واقعہ ہے. بڑی پرووکنگ سی سرخی ہے. جب وہ ٹائٹل سٹوری چھپی اس کی ہاہاکار ہوئی، ہاتھوں ہاتھ لیا گیا رسالہ، بہت اس کی دھوم مچی. ڈاکٹر صاحب تلمل آؤٹ. تب تک وہ منظر عام پر نہیں تھے، عوامی تاثر ان کا نہیں آیا تھا. ان کے بارے میں وہ ملتے جلتے نہیں تھے، منظر عام پر نہیں آتے تھے. وہ ایک ان کی بڑی نقل و حرکت محدود تھی، ہم لوگ مل نہیں سکتے تھے ان سے. وہ اس طرح نہیں تھا کہ وہ آزادانہ گھومتے پھرتے ہوں. وہ بڑا ایک قومی راز کی طرح ان کی حفاظت کی جاتی تھی، ان کی شخصیت کی بھی جانی چاہیے. کہ ان کے آپ دیکھیں کتنے سائنسدان ایران میں اور کئی دوسرے ملکوں میں ٹارگٹ کیے گئے. تو ڈاکٹر صاحب تو ایک پاکستان کا بہت بڑا اثاثہ تھے. تو وہ سرخی چھپ گئی شمارے میں، سرخی چھپی، ڈاکٹر صاحب نے پڑھ لی. تو ڈاکٹر صاحب نے پڑھی اور آپ سے رابطہ کیا. کچھ غصہ آیا. انہوں نے مجھے خط لکھا اور بڑا خط دلچسپ ہے. ہم نے اس خط کا امیج بھی رکھا ہے، نشر بھی کرتے ہیں، بلکہ ناظرین دیکھ بھی پا رہے ہیں کسی حد تک یہ دکھانے کے لیے کہ وہ خط لکھا وہ تھا کیا. شامی سے 2 صفحے کا ان کا خط ہے. اس میں انہوں نے مجھے مخاطب کیا اور کہا، وہ میں اس کی ابھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خلاصہ اس کا. انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ جو ممالک غیر و دشمنان پاکستان اگر مجھے چور بنائیں، جاسوس کہیں تو سمجھا جا سکتا ہے اور برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن مگر آپ کے جریدہ میں جو کہ ملک میں بہت اچھا تصور کیا جاتا ہے، اس قسم کا ٹائٹل بہت تکلیف دہ ہے. میں نے اپنی جان، اپنی بیوی اور بچوں کی جان خطرے میں ڈال کر اور 20,000 روپیہ ماہوار کی اور 30,000 روپیہ ماہوار کی نوکری چھوڑ کر اس ملک کی خدمت کی ہے، اور وہ کام جو اعلیٰ ترقی یافتہ ممالک بھی نہیں کر سکتے. انگلستان، ہالینڈ اور جرمنی نے 20 سال لگا کر اور $2,000 ملین خرچ کر کے کیا. ہزاروں سائنسدان اس کا حصہ تھے اور انجینئروں کی مدد سے کیا. وہ میں نے صرف 7 سال میں کوڑی کے داموں کر دیا، اور بفضل خدا پاکستان آج ایٹمی میدان میں ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے. اعتراف کر لیا ساتھ انہوں نے، ہے نا. اور اس کے بعد انہوں نے، میں نے یہ صرف اس لیے آپ مجھے سر ورق پر چور کے نام سے لوگوں کے سامنے پیش کریں. شکوہ کیا انہوں نے آپ سے. پھر کام کے معاوضے میں آج تک حکومت یا کسی سے 1 پائی کا احسان نہیں لیا. اس تمام کام میں کھلے بازار میں پلاٹ خرید کر مکان بنایا. میری تنخواہ میرے دوسرے ساتھیوں کے برابر ہے، بلکہ بعض کو مجھ سے زیادہ ملتی ہے. یہ 84 کی بات ہے. ہاں 83 دسمبر 83. میں اپنے ملک پر احسان نہیں کر رہا، یہ میرا ملک ہے اور میں اس کی خدمت کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں. آج بھی اگر باہر جانا چاہوں
تو لاکھوں ڈالر ہر ماہ کما سکتا ہوں. ٹھیک. اچھا یہ انہوں نے شکوہ آپ سے کر لیا. میری و میرے خاندان کی ضروریات بہت کم ہیں جو صدر مملکت کی مہربانی سے پوری ہو جاتی ہیں. آپ سے تو یہ توقع امید نہیں کرتا کہ آپ ڈچ حکومت کی بدماشی پر میری مدد کریں گے. انہوں نے تو مجھے یعنی خوار کرنے کی کوشش میں سزا دے دی. مقدمہ آپ نے چور کا سرٹیفکیٹ دے دیا مجھے, آپ نے سرخی کی صورت میں. بڑا اس پر میں آپ کا شکر گزار ہوں. اچھا یہ انہوں نے کر دیا برملا شکوہ. خط لکھا, اس کے بعد انہوں نے خط لکھا. پھر اس کے بعد انہوں نے تفصیلات فراہم کی. ملاقات تو ان سے ہوتی نہیں تھی ان دنوں. انہوں نے مجھے تحریری ربط البتہ تھا, تحریری جواب دیے. ایک درمیان میں ایک ہمارے افسر تھے, ان کے ساتھ کام کر رہے تھے, وہ میرے پاس آئے. میرے سوالوں کے تحریری جواب انہوں نے دیے جو آپ نے پوچھے, جو ہم نے اگلے چھاپے. اچھا جنوری 1984 جنوری 1984 میں جو قومی ڈائجسٹ کا ٹائٹل تھا اس میں یہ لکھا ہوا ڈاکٹر عبد القدیر نے معجزہ کر دکھایا. دیکھیں نا. اچھا یہ پھر اگلا شمارہ جو تھا. ہاں, میں نے ایٹمی راز چوری نہیں کیے, جان لڑا کر کامیابی حاصل کی ہے. کہ پہلا تحریری انٹرویو ڈاکٹر عبد القدیر کا پہلی بار اور یہ راز قوم کے سامنے آیا کہ ڈاکٹر عبد القدیر صاحب اس پروگرام کے خالق ہیں. وہ یا کہوٹا میں یہاں تشریف فرما ہے کام کر, اور پاکستان جو ہے ایٹمی صلاحیت حاصل کر چکا ہے. کامیابی حاصل کر چکا ہے. اور اس طریقے سے دنیا کو یہ پتہ چلا. تو یہ جو سٹوری تھی ہماری, اس پہ ایوارڈ ملنا چاہیے تھا, مگر کیونکہ میں خود اے پی این ایس کا ممبر تھا اس لیے نہیں مل سکتا تھا. اس لیے میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوا نا, میں نے اس کو وہاں فائل نہیں کیا. اس طرح سے ڈاکٹر صاحب کی شخصیت جو تھی وہ پاکستانیوں کے سامنے آئی. ان کا نام معلوم ہوا. بڑے دلچسپ. اور پھر جب وہ ملتے مجھے کہتے بھائی آپ نے تو ہمارا راز فاش کیا, آپ نے تو ہمارا بانڈا پھوڑ دیا. لیکن یہ ہے کہ ان سے محبت کا تعلق قائم ہوا, آخر دم تک قائم رہا. اور آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کوشش کی تھی ان سے براہ راست بات ہو جائے بیماری کے دوران. ان دنوں جب بیمار تھے اس میں کچھ تکنیکی خرابی ہوئی, میری ان سے بات ہو گئی تھی ٹیلی فون. آپ یہ دیکھیے جب ان کی صحت خراب ہوئی تب بھی اسی پروگرام کے پلیٹ فارم پر ان کے لیے دعا کرنے کی گزارش کی گئی. ہم دعا کرتے رہے اور توجہ دلائی گئی حکومت وقت کے جانب سے, آپ بھی غور کریں. اور جب وہ روبہ صحت ہوئے تب بھی آپ نے پروگرام میں ذکر کیا, ان کو اکثر ہم یاد کرتے رہتے تھے. اس میں کچھ جب وہ بیمار ہوئے انہوں نے جو پیغام جاری کیا, انہوں نے کہا علاج جاری ہے, گناہ گار ہوں, دعائے مغفرت کرتا رہتا ہوں, آپ سب سے درخواست ہے کہ میری صحت یابی کی دعا کریں. اور میری وفات کے بعد پورے پاکستان کے ہر شہر, ہر گاؤں, ہر گلی کوچے میں آپ نے میرے لیے نماز جنازہ پڑھنا ہے اور دعائے مغفرت کرنا ہے. میں نے دل و جان خون پسینے سے ملک و قوم کی خدمت کی ہے. جو کہا گیا اس پر عمل کیا, کوئی غلط کام نہیں کیا. صحیح. نہ ہی میرے محب وطن ساتھیوں نے کوئی غلط کام کیا. میرا اللہ میرا گواہ ہے, میں جہاں چاہتا چلا جاتا, کھرب پتی بن جاتا. مجھے پاکستان عزیز تھا, آپ عزیز تھے, لوگوں سے خطاب کریں, آپ کی حفاظت اور سلامتی میرا فرض تھا. میں دسمبر 1971 کو کبھی نہیں بھلا سکا. والسلام, طالب دعا ڈاکٹر عبد القدیر. اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند فرمایا.